الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين يا سيد المعصومين. گزشتہ جمعہ پر ہم نے حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل اور مناقب سماعت کیے، اور پچھلے جمعہ پر ہم نے لفظ یارہویں شریف کے حوالے سے سماعت کیا. اس کا مقصود بھی عرض کیا تھا کہ فقط ایصال ثواب ہے. جو مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال عز و جل نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین ذریعہ ہے. اسوہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ماڈل کے ہیں، سیمپل کے ہیں، نمونے کے ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے تو اگر کوئی اس کی مصنوعات کی کوئی نقل کر لینا تو وہ کیس عدالت کے اندر چلا جاتا ہے. آپس میں تنازع بن جاتا ہے کہ ہماری کمپنی ہماری پروڈکٹ کی نقل کیوں کرے. غالب میرے حال میں شاید اسی طرح ہی ہے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی کی پروڈکٹ کی نقل نہیں کر سکتی. یہاں پر تنازع بن جاتا ہے، یہاں تک کیس عدالت کے اندر چلا جاتا ہے. اور بے عینی ہی اسی طرح جب کوئی طالب علم اسکول، کالجز، یونیورسٹی لیول پر ایگزام ہوتے ہیں، امتحان ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے کمرہ امتحان سے باہر نکال دیا جاتا ہے، آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فیل کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بندے کا سال بھی ضائع ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں نقل کرنا یہ جرم ہے. تو اگر بندہ دنیا کے معاملے میں نقل کرے یہ جرم ہے. اس اسٹوڈنٹ کا پورا سال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اسے کمرہ امتحان سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے، اسے سزا بھی دی جاتی ہے. مگر آخرت کے معاملے میں بندہ جتنی کامل نقل کرے گا اتنا ہی اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوگا. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی جتنی کامل نقل کرے گا، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی فرسٹ پوزیشن عطا فرمائے گا. اب داڑھی کیا ہے؟ ذرا غور سے سماعت کریں، توجہ ذرا ادھر رکھیں. داڑھی رکھنا کیا بولے ذرا؟ حضور کی اسوہ ہے کہ کونی ہے؟ امامہ باندھنا کیا ہے؟ حضور کی نقل ہے کہ کونی ہے؟ بولے. زلفیں رکھنا حضور کی نقل، سنت کے مطابق لباس پہنا حضور کی نقل، نماز پڑھنا حضور کی نقل، روزہ رکھنا حضور کی نقل، زکوٰۃ دینا حضور کی نقل، حج کرنا حضور کی نقل. جتنے بھی عمل ہیں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ ہے، نقل ہے. تو پیارے بھائی ہم جتنی کامل نقل کریں گے اتنی ہی اعلیٰ نمبروں میں کامیابی لیں گے. یہ بات واضح ہے. مگر دنیا کے کاموں میں دیکھا جائے نا، ہم نقل کرتے ہیں، مجرم ٹھہرتے ہیں، قصوروار ٹھہرتے ہیں.
آخرت کے معاملے میں جب ہم نقل کریں گے مجرم قصوروار نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جاتے ہیں۔ اب لفظ جو اسوہ ہے یہ حضور علیہ السلام کی ادائیں، اس سے مراد حضور کی ادائیں ہیں۔ کیا بات ہے بلند بولے ذرا؟ حضور کی ادائیں، حضور کے عمل ہے، حضور کے طریقے ہیں۔ اب پھر دیکھو وہ واقعہ، وہ روایت کہ صحابہ علیہ رضوان حضور علیہ السلام کی اداؤں کے کس قدر کاربند تھے، کس قدر کاربند تھے۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا ہر عمل رسول اللہ کی اداؤں پر تھا۔ تو پھر رب ذوالجلال نے پوری انسانیت کے اندر پوری روح زمین پر انبیاء رسول کے بعد اگر مخلوق اور انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ درجہ دیا تو وہ صحابہ کو دیا۔ اور پھر جب ان کی اداؤں پر اس دور کے اندر عمل کریں گے تو پھر کوئی غوث اعظم بنے گا، کوئی داتا علی اجمیری بنے گا، کوئی بابا فرید بنے گا، کوئی خواجہ بنو چشتی اجمیری بنے گا۔ یہ اداؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عظمتیں دیتا ہے، قبر بھی روشن کرتا ہے، اور کل بروز قیامت آقا کے پیچھے پیچھے داخل جنت بھی ہوگا۔ وہ میں عرض کر رہا تھا وہ حدیث اداؤں سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عاشق اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی قوم نہ کچھ قبیلے والے آقا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، کچھوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھوں نے نہیں کی تھی۔ راوی کہتے ہیں کوئی آتا حضور علیہ السلام سے سلام لے کر دست بوسی کر کے بیٹھ جاتا، اور کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی سے مصافحہ کرنا تو بیٹھ جاتا۔ اب کئیوں کو شک ہونے لگا کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق معاذ اللہ نبی ہے، شاید یہی حضور ہے۔ اب یہاں پر میں وہ جو بات لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر شارح حدیث نے کیا کمال بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں والوں کو شک کیوں ہوا کہ حضور کون ہے اور ابو بکر کون ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جس طرح حضور بیٹھتے تھے ابو بکر بھی اسی طرح بیٹھتے تھے، جس طرح حضور بات کرتے تھے ابو بکر بھی اسی طرح گفتگو کرتے، جس طرح حضور لباس زیب تن فرماتے حضرت ابو بکر بھی اسی طرح سے لباس کا زیب تن اسی طرح اپنے تن پر لباس پہنتے، جس طرح حضور کے امامے کا پیج ڈھیلا رہ گیا نا، جو سا ابو بکر کے امامے کا پیج بھی اسی طرح ڈھیلا رہ گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ لوگ کچھ حضور سے مصافحہ کر کے دست بوسی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کچھ مجھ سے ہاتھ ملاتے حضور سے نہیں ملاتے، اور کچھ حضور سے ملاتے اور بیٹھ جاتے ہیں، میرے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے۔ آپ نے سوچا یہاں پر پہچان ہونی چاہیے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر چادر لی ہوئی تھی، آپ نے چادر اتاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ جن پر سایہ کیا ہے وہ آقا ہے، اور جس نے سایہ کیا ہے وہ غلام ہے۔ اب دیکھو پہچان کس طرح۔ اب یہاں پر جو شارح حدیث نے کمال نقطہ لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے پیارے آقا علیہ السلام پر اپنی چادر کا سایہ کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس کے سلے میں یہ بدلہ عطا فرمایا، ابو بکر کی قبر پر قیامت تک اپنے گنبد کا سایہ کر دیا۔ اب مقام غور کیا ہے؟ جو حضور کی ادا کو اپناتا ہے پھر میرے آقا اس سے کیا اجر دیتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے، یعنی اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ اتباع سنت کی برکت سے ایک تو دائیں جانب رسول اللہ کا قرب قبر انور کے اندر نصیب ہوتا ہے، دوسرا حضور کے گنبد کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی شان اور مرتبہ اور مقام ہے۔ اور پھر مقام غور کیا ہے کہ اگر ہم دور حاضر کے اندر
اپنی اداؤں کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق کر لے، ان کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزارے۔ خدا کی قسم قرآن شاہد ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے کہ رب ذوالجلال عز و جل ایسے خوش نصیب کو اپنی بارگاہ سے محبوبیت کی سند عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ جب تم میرے فرما بردار ہو جاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ عرش کے ستاروں، ریت کے زروں اور درخت کے پتوں کی مثل بھی ہوئے۔ رب ذوالجلال غلامی مصطفیٰ اتباع رسول کی برکت سے سارے کے سارے معاف فرما دے گا، اور واللہ غفور، تم پر اپنی رحمتوں کا سایہ بھی کرے گا۔ یار مقام غور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام، اللہ نے اس آیات قرآنی کے اندر اپنا معیار محبت بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ بابت بیان، میرڈ بیان کیا ہے، معیار محبت کیا ہے۔ اور معیار محبت، اب ذرا اس آیت پر ذرا غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ہوتی فاتبعونی، کیونکہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ سے محبت کا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، معاذ اللہ، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کے بیٹا ہونے کا بھی معاذ اللہ دعویٰ کیا انہوں نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے شان نزول، یہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ میں عرض کر مختصر کو کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کروں گا، صرف میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہاں پر فرمایا قل محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، فاتبعونی، کیا کرو؟ میری اطاعت۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو کیا کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، زکات دیا کرو، فلاں فلاں عمل کیا کرو۔ ان اعمال پر جو اجر و ثواب ہے اور اس پر جو جنت کی بشارت ہے وہ اپنے مقام پر ہے، اس کا معاذ اللہ کو انکار نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر معیار محبت کسی عمل کو نہیں ٹھہرایا بلکہ ذات مصطفیٰ کو ٹھہرایا۔ یہ قرآن واضح ہے، اللہ نے فاتبعونی فرمایا محبوب کہہ دو کہ جب تم میرے غلام ہو گے، میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر جو یہاں پر جو لفظ فاتبعونی ہے نا، اس پر جو مفسرین کرام نے کیا لکھا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں فاتبعونی سے مراد ذات مصطفیٰ میں فنا ہونا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ذات مصطفیٰ میں فنا ہونا ہے۔ صرف حضور علیہ السلام کی اداؤں پر عمل کرنے سے بندہ رب کا محبوب نہیں بنتا۔ یاد رکھو، جب تک اپنے نبی سے سچے دل سے بندہ محبت نہ کر لے، پیار نہ کر لے، اور ان اشیاء سے محبت نہ کر لے، اور اس نسبت سے محبت نہ کر لے جس کو میرے نبی سے نسبت ہے۔ اور حضور سے محبت کا سچا دعویٰ یہ ہے کہ حضور سے تو محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، حضور سے عشق کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، حضور سے محبت کا کوئی منکر نہیں معاذ اللہ، حضور سے محبت ہر بندہ کرتا ہے، مگر حضور سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جس طرح صحابہ نے ہمیں کر کے دکھائی ہے، صحابہ علیہ رضوان نے کر کے دکھائی ہے، اس انداز کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر۔ صرف اتنا عرض کروں گا، اگر صحابہ علیہ رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے نا، خدا کی قسم ان کی ہر ادا ذات مصطفیٰ میں فنا ہے۔ اور اگر ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں تو کامیابی تب ہمارے قدم چومے گی، ورنہ یاد رکھ لو حضور علیہ السلام کی اتباع فرما برداری کے بغیر بندہ کسی بھی شعبے میں قدم نہیں رکھ سکتا، کسی بھی شعبے کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا جب تک حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کی اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو۔ اور یاد رکھو، قرآن و سنت پڑھ کر دیکھو،
اللہ نے قرآن کے اندر اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر شعبے کے اندر اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. ہر شعبے کے اندر اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں. آج دیکھا ہے نا قرآن و سنت سے ہم ہٹ چکے ہیں. قرآن و سنت سے ہٹ کر ہم گفتگو کرتے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر ہر عمل کرتے ہیں. تو پھر بتاؤ جب قرآن و سنت سے باغی ہوں گے، روح گردانی کرو گے، تو پھر اس میں برکت ہمیں کہاں نصیب ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی. جب ہم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع فرما برداری کے اندر چلیں گے، کامیابی تب ہے، ورنہ ہم کبھی کامیاب کسی بھی معاملات میں ہو سکتے نہیں. چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو. دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو پھر حضور کی اتباع کرنی ہوگی، اور قبر بھی روشن ہو جائے تو تب بھی حضور کی اتباع کی برکت ملے گی. اور جب ہم حشر کے دن جائیں گے تو شفاعت رسول کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں. پہلے دیکھو حضور علیہ السلام کی وضاحت اپنانا یہ ہم پر لازم ہے. آج دیکھا ہے نا ہر بندہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر حضور کا فرمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولے بابا سے بلند. مجھے بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو جمعے کے علاوہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہوں؟ جمعہ تو سارے پڑھتے ہیں، تو کوئی تو ایسے بد نصیب ہے جو آتے ہی عید کے عید ہے. جیسے جمعہ پڑھنا نصیب ہوا یا عید پڑھی پھر سال کے لیے ہے، اور پھر بھی 5 نمازیں یہ ہم پر کیا ہے؟ بابا سے بلند بولے فرض عین ہے. کیا ہے؟ ہر مسلمان مرد و حضور سے محبت کا دعویٰ ہے. ایک طرف دعویٰ کرتے ہو، انہوں نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. کیسے مسلمانوں؟ یہ حضور کی پہلی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی اتباع حضور کی نماز ہے. بولے بابا سے بلند کیا ہے؟ نماز. فرض علوم کو پہلے ہے، پہلے فرض علوم کو رکھا. نماز کا حکم دیا گیا، روزے فرض ہو جائے روزے رکھو، زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ دو، حج فرض ہو، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے وہ تم کیا کرو؟ حج کرو. اور یہ جب عمل ہمارے پختہ ہو جائیں گے نا پھر اس کے بعد ہم نفلی عبادت کریں گے، نوافل دوسرے معاملات پر چلیں گے، تو اس کی برکت سے با حکم حدیث ہمیں رب کا قرب مل جائے گا انشاءاللہ. آپ مل کر نیت کریں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں. زور سے کہنا یار انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے پر پیسے تو نہیں نہ لگتے. فتح بھی انہی کا مطلب یہ کہ پہلے حضور کی محبت پہلے دل میں روشن کی جائے، دل میں حضور کی محبت بسائی جائے، اور پھر حضور کی اداؤں کو اپنایا جائے، پھر رب کی بارگاہ سے محبوبیت کی سند عطا ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا. صرف میں ایک آخر میں بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ ضروری سمجھو، ٹائم اوور ہو چکا ہے، میں ویسے بھی آج لیٹ ہو گیا ہوں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انسان کو نا اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر نمک بھی ہونا، نمک جو گھر میں ہنڈیا میں ڈالتے ہیں ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ بھی رب سے مانگو. کس سے مانگو؟ اور یہاں تک کہ بھوٹ کا تسمہ ہے وہ بھی حضور نے فرمایا کس سے مانگو؟ ہم اپنے رب سے مانگنے والے. کس سے بابا سے بلند بولے؟ کس سے مانگنے والے؟ رب سے مانگنے والے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بندہ کہتا ہے ٹینشن پریشانی کا شکار ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ذرا میں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں، بڑے وظیفے کیے ہیں، فلاں مزار پر گیا، فلاں پیر صاحب سے جا کر دعا بھی کرائی، فلاں بزرگ کے پاس بھی گیا. یار دیکھو کسی اللہ والے سے دعا کروانے میں کوئی شریک بات نہیں ہے، وظیفے کرنے میں کوئی شریک بات نہیں ہے، مگر اگر اس سے سوال کیا جائے نا، حضرت آپ 5 نمازیں باجماعت پڑھتے ہو جی، کبھی وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، تو کبھی نہیں ملتا تو نہیں پڑھتے. مجھے بتاؤ ہمارے نزدیک نماز پڑھنا لگتا کوئی گناہ نہیں ہے. بولے ذرا بولے، گناہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. اور اللہ کے بندے جب رب کی بارگاہ میں جھکے گا، فرض پورے کرے گا. بتا، میرے آقا کا فرمان ہے، حق ہے کہ حضور نے فرمایا جا تو نماز پڑھنے والے کی دعائیں اللہ مقبول کرواتا ہے. مگر نماز بھی پھر نماز ہو، نماز اور ٹکروں والا صاحب نہ ہو. ہمارے یہاں پر کاروباری بزنس حضرات ہیں، ہمیں تو فکر کو نہیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، اور یار وہ دکان کل ہی چھوڑ کے آئے
4 فٹافٹ نماز پڑھیے چلیے، دعا کرنا بھی نصیب نہیں ہے۔ اکثر کو دیکھا ہے وہاں سے آیا ادھر سے بھی سب پہ پیر نہیں رکھتے، ہم نے ایسے کیا نماز پڑھی دھڑ دھڑ 5 منٹ نہیں لیتے، وہ دعا بھی ہمارا انداز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ نے قرآن کے اندر 20 مقام پر حکم فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا۔ مقصد کے وہ